أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المزمل کا یہ پہلا رکوع ہے جس کے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 19 آیات پر مشتمل اس رکوع کی تشریح اور اس کی وضاحت سے پہلے 3 باتیں بطور تمہید آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ المزمل کے نزول کے سلسلے میں کہ یہ کب نازل ہوئی، مفسرین کے اور مورخین کے مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن خود اس سورت کے اوپر غور کرنے سے، تدبر کرنے سے بآسانی ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ نبوت کے ابتدائی زمانے کی صورت ہے. اسی لیے بیشتر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ تیسری صورت ہے نزول کے اعتبار سے. پہلی صورت تو آپ جانتے ہیں وہ مکمل صورت تو نہیں، 5 آیتیں تھیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس کو ہم سورۃ العلق کہتے ہیں. سورۃ العلق کی 5 ابتدائی آیتیں تھیں جو بطور پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. دوسری صورت کامل نازل ہوئی اور وہ سورۃ الضحیٰ ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس کے بارے میں انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ جب ہم پہنچیں گے وہاں تک تو میں وضاحت آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ پہلی وحی کے بعد ایک انقطاع رہا، فترہ جس کو کہتے ہیں گیپ رہا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تشویش رہا کرتی تھی. پھر سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی اور تیسری صورت یہ بتایا کہ سورۃ المزمل ہے یا ایھا المزمل، اور چوتھی صورت روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ مدثر ہے. بہرحال یہ بہت قطعی بات نہیں ہے، قریب قیاس ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو پہلی وضاحت یہ کہ
نبوت کے ابتدائی دور میں یہ سورت نازل ہوئی، لیکن ایک عجیب و غریب حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کی آنے والی آخری آیت نمبر 20 اور اسی ایک آیت پر پورا دوسرا رکوع مشتمل ہے، آئندہ اتوار انشاءاللہ اس کی تلاوت ہوگی۔ وہ ایک آیت بہت دنوں بعد نازل ہوئی، بڑی مدت کے بعد نازل ہوئی، یہاں تک کہ بعض روایتوں کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں جا کر نازل ہوئی۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ مکہ مکرمہ کی ابتدائی صورتوں میں سے ایک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورت الجن کے معنی بعد اللہ کے حکم سے رکھی گئی۔ سورت الجن وہ گزر چکی ہے، اس سے پہلے سورہ نوح بھی گزر چکی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ سورت النوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا جو طویل ترین تھی، اور منکروں نے اتنی لمبی کوشش کے باوجود رد عمل میں، ریئیکشن میں کوئی اچھا ثبوت نہیں دیا تھا، انکار، مخالفت، عناد کا رویہ اپنایا تھا۔ سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ دیکھو نبیوں اور رسولوں کی دعوت ایسی ہوتی ہے کہ انسان تو انسان، جب جن بھی اس دعوت کو سن بیٹھے تو ان کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو گئی، وہ بھی متاثر ہوئے قرآن مجید سے، اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اثر کرا۔ یہ کلام جو جنوں پر اثر کر رہا ہے، اگر تم پر اثر نہیں کر رہا ہے تو تم اثر پروف ہو، بے حس ہو، اس کا صحیح ترجمہ۔ لہذا یہ تمہاری تباہی کی بات ہے، اور برے انجام سے تم بھگتو کے، برا انجام کا سامنا تم کو کرنا پڑے گا۔ اب سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ہے کیا دعوت۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ دونوں صورتیں، اسی لیے مفسرین نے کہا کہ آدانی صورتانی تو امانی، ٹوینز، دو جڑواں جیسے ہوتے ہیں، بالکل جڑواں صورتیں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے اس کا خلاصہ ہمارے رب کے سامنے رکھ دے گی۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الجن کے بعد یہ سورت اللہ کے حکم سے اس لیے رکھی گئی کہ سورۃ الجن میں دعوت کی تاثیر کا تذکرہ ہے، اور اس میں دعوت نبوت کیا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ تیسری چیز بہت زیادہ پیچیدہ نہیں، وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا نام سورۃ المزمل کیوں رکھا گیا، کیونکہ یا ایھا المزمل سے آغاز ہوا۔ پہلی آیت ہی میں یہ لفظ ہے، اور جب ہم سورۃ المزمل کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ سورت جس میں لفظ مزمل آیا ہے، بس اتنا ہی ہے نام کا مسئلہ۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا، اور آیت یوں ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل۔ اصلاً یہ کلمہ عربی کے اعتبار سے متضمن ہے، اور تضمنہ کے معنی ہوتے ہیں چادر اوڑھ لینا، لیکن عربی کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، تعلیم کے قواعد ہوتے ہیں، اس میں کچھ ادغام ہوتے ہیں، متقارب المخرج الفاظ کا ایک دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا ہے، داخل کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے متضمل کے بجائے اس کو مزمل بنایا گیا ہے، یہ عربی قواعد کے مطابق ہے۔ پھر اس کا ترجمہ ہوا اے چادر اوڑھنے والے۔ یہ دراصل ایک پیار کا لب و لہجہ ہے، محبت کا لب و لہجہ ہے، ایک ایسا انداز ہے جس میں کسی کو مانوس کیا جاتا ہے، قریب کیا جاتا ہے، جس میں صاف یہ محسوس ہوتا ہے کہ پکارنے والا محبت سے پکار رہا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ایک IAS آفیسر ہے اور اس کا والد اس سے کہہ رہا ہے اے آفیسر میری بات سنو، اس کو بڑا تکلف ہے،
नाराजगी सी महसूस होती है। लेकिन अगर वो कहता है मेरे बेटे, तो इसमें एक मोहब्बत होती है, एक अपनायत होती है, बेतकल्लुफी होती है। लिहाजा ये शुरू का जमाना है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर पहुंचने के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से यही फरमाया था कि ज़म्मिलूनी, कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। ये चादर उड़ाने का मसला या चादर ओढ़ लेने का मसला क्या है? ये नाउज़ुबिल्लाह जिसको हम उर्दू में कहते हैं लंबी तान के सो जाना, वो मफहूम नहीं है, हरगिज़ वो मफहूम नहीं है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़ लिया करते थे, चादर डाल लिया करते थे अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि चादर ओढ़ लेने से आदमी को एक तन्हाई मैसर आती है और गौर और फिक्र का खूब मौका मिलता है। खामोशी से हकीकी मानों में एक खलवत हो जाती है, एक तन्हाई हो जाती है जिसमें इंसान सोच सकता है। लिहाजा तदब्बुर के लिए, तफक्कुर के लिए कि ये क्या हालात आ रहे हैं। बड़ी अजीब और गरीब तब्दीलियां थी जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस फरमा रहे थे। फरमाया करते थे, मुझे मुस्तकिल ख्वाब आता था कि बस सूरज निकला जा रहा है, सूरज निकला जा रहा है, सूरज शुरू हो रहा है, एक रोशनी फूटती चली जा रही है। इस ख्वाब की वजह से खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफक्कुर में थे कि लगातार एक किस्म का ख्वाब क्यों आ रहा है। और फिर उसके बाद से गारे हिरा में फरिश्ते का नमूदार होना, हज़रत जिब्राइल अमीन का, और पहली वही लेकर आना। सीरत की किताबों में आप वो वाक़यात पढ़ ले, वो जो कैफियत हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एक घबराहट जो तारी हुई कि क्या चीज है, कैसे फैसला करूं मैं। तो इस कैफियत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर का इस्तेमाल फरमाया करते थे और अक्सर लंबी मुद्दत के लिए चादर ओढ़कर गौर किया करते थे। अल्लाह ताला इसी कैफियत में खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ लेने वाले, अब आपका फरीजा शुरू हो गया है। पहला काम कारे नबूवत पे, नबूवत की खिदमत अंजाम देने के लिए पहली ड्यूटी अल्लाह ताला ने जो मुकर्रर की वो क्या है? दूसरी ड्यूटी क्या है? वो सूरह मुद्दस्सिर में आएगी। पहली ड्यूटी, पहला फरीजा फरमाया, कुमिल लैला इल्ला कलीला, आप क़यामुल लैल फरमाएं, रात का बड़ा हिस्सा, इल्ला कलीलन, कुछ ही हिस्सा आराम कीजिए। अल-लैल किसको कहते हैं? अरबी में अल-लैल कहते हैं जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो जाता है, सूरज डूब गया, अल-लैल, रात शुरू हो गई। और सूरज जब निकलेगा, सुबह सादिक जो होगी, तो फिर अल-लैल खत्म होगी, रात खत्म होगी। इसलिए आप जानते हैं ना, सूरज डूबने के साथ हम इफ्तार कर सकते हैं क्योंकि दिन खत्म हो चुका है और रात शुरू हो चुकी है। और सुबह सादिक यानी फजर का वक्त शुरू होते ही हम खाना पीना बंद कर देते हैं, सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। क्यों? रात खत्म हो चुकी है। अल्लाह ताला ने रात में खाने पीने की इजाजत दी है रमजान में या रोजे की कैफियत में। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि रात में आप क़याम करें, तो कितना क़याम करें? फरमाया ज्यादातर हिस्सा क़याम करें आप, इल्ला कलीलन, कमतर हिस्सा आराम करें। कलील आप जानते हैं ना, तो लिहाजा ये मुफस्सिरीन ने लिखा कि निस्फ़े शब से जो कम हिस्सा होगा उसको कलील कहा जाएगा। 50% से जो ज्यादा होगा वो क़यामुल लैल करना है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला फरीज़ा दिया गया। और तशरीह कर दी अल्लाह ताला ने, निस्फ़हु, आधी रात, अविन कुछ दिन हो कलीला, या आधी से कुछ कम कर लीजिए। लिहाजा अगर बतौर मिसाल रात 12 घंटे की है तो 6 घंटे क़यामुल लैल का हुक्म हो रहा है, या कुछ कम कर लीजिए, 5 घंटे, 5.5 घंटे। आगे फरमाया औज़िद अलैहि, या थोड़ा सा इजाफा कर लीजिए, 6.5 घंटे, 7 घंटे।
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو بہت ہی ترتیب اور عمدگی کے ساتھ آپ پڑھا کریں۔ یہ پہلا حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، قیام اللیل کا، رات میں تہجد کی ادائیگی کا۔ اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی گئی کہ رات کا بیشتر حصہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیں، کیونکہ کار نبوت جو ہے آگے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس نبوی خدمت کو انجام دینے کے لیے رات میں اللہ تعالیٰ سے مایا لینا ہے، طاقت لینی ہے، انرجی لینی ہے۔ تو ہم لوگ تو کھانا کھا کے انرجی لیتے ہیں، لیکن نبیوں اور رسولوں کا معاملہ تھا وہ عبادتوں سے انرجی لیتے تھے، وہ عبادتوں کے ذریعے سے تقویت حاصل کرتے تھے۔ لہذا یہ نصف شب، آدھی رات کی عبادت اللہ تعالیٰ نے بہت سے مفسرین و محدثین کے قول کے مطابق اللہ کے رسول پر واجب قرار دی گئی، وہ واجب تھی کہا۔ اور اس کی دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے رسول آپ کے لیے تہجد زائد ذمہ داری ہے، ساری امت کے لیے نہیں ہے لیکن آپ کے لیے یہ زائد ذمہ داری ہے، فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اس لیے ہے قیام اللیل کا مسئلہ کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ایک بھاری کلام ہم آپ پر نازل کرنے والے ہیں، بھاری کلام، ثقیلا۔ وہ کون سا کلام ہے جو بھاری ہے؟ قرآن مجید ہے، وحی الہی۔ کیوں بھاری ہے؟ ہر اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی الہی کا لینا بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ نمبر ایک، وحی الہی کا ایک جلال ہوتا ہے، آسانی سے اس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، تحمل نہیں کر سکتا۔ وہ تو نبیوں اور رسولوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ وحی الہی کے جلال کو برداشت کر لے۔ ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہم تو ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے قول میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ پہاڑ پہ نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ہم کیا چیز ہیں۔ لیکن اللہ کے رسولوں میں، نبیوں میں یہ طاقت ہوا کرتی تھی کہ وہ کلام الہی کو تحمل فرماتے، برداشت فرماتے۔ اور اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ یہ بلب روشن ہے، روشنی ہم کو دے رہا ہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس بلب کو اگر زبان ہوتی تو بیچارہ بتاتا کہ کرنٹ کا تحمل کرنے سے اس کا کیسے وجود جل رہا ہے۔ وہ جو کرنٹ لے رہا ہے، ڈائریکٹ الیکٹریسٹی اس میں جو سپلائی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ روشن ہو رہا ہے، وہ بلب کو ہٹا کے آپ انگلی لگائیے تو آپ کو پتا چل جائے گا۔ شاید 10-15 سیکنڈ بھی ہم تحمل نہ کر سکے، خون جل جائے گا، خشک ہو جائے گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو بنایا ہے اس کام کے لیے کہ وہ روشن ہوتے ہیں، لوگوں کو روشنی دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے وحی الہی کا معاملہ، ایک زبردست قسم کی طاقت ہوتی ہے وہ، اور اس طاقت کو رسول اپنے وجود میں لیتے ہیں اور اس کے بعد امت کے لیے روشنی فراہم کرتے ہیں۔ لیکن اس کا جو تحمل ان کو کرنا پڑتا ہے، وہ جو بوجھ، اتنا بوجھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما تھے، وحی الہی آئی تو اس نے زمین پہ سینہ ٹیک دیا اور اس وقت تک وہ نہیں اٹھی جب تک کہ وحی الہی ختم نہ ہوئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جو وحی آتی ہے مجھ پر تو اکثر و بیشتر، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، حضرت جبرائیل امین انسان کی شکل میں آئے اور پھر مکالمہ ہوا، وحی پہنچائی۔ لیکن اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسی آوازیں جیسے کہ گھنٹیاں بج رہی ہوں اور اس میں سے مفہوم اخذ کرنا، اور وہی مجھ پر آتی تھی، میرے قلب پر نازل ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے شدید سردی میں پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، شدید سردی میں پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وحی آنی شروع ہوئی تو حضرت زید کا بیان یہ ہے
مجھے لگا میرے پیر کی ہڈی چٹک جائے گی، کٹ سے ٹوٹ جائے گی، 2 ٹکڑے ہو جائے گی، اتنا وزن، اتنا بوجھ تھا جب وحی الہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر نازل ہو رہی تھی۔ حضرت زید پر نہیں ہوئی نا، وہ تو اللہ کے رسول پر ہوئی۔ انڈائریکٹلی جو بوجھ پڑا تو اس کا عالم یہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ یہ بس رسول ہی جانتے ہیں کہ یہ وحی لینا کیا مشقت ہوتی ہے، کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا یہ تو آخر سے وحی ہے، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دوسرا بوجھ کہ اس کو محفوظ رکھنا ہے، سیو رکھنا ہے، ایسا نہ ہو غلطی ہو جائے پہنچانے میں، کوئی لفظ عدل بدل ہو جائے، کوئی گوشہ شوشہ چھوٹ جائے، کوئی نقطہ تبدیل ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو محسوس فرماتے یہ ایک اور ذہنی بوجھ ہوتا تھا۔ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے کہ حضرت جبرائیل امین جیسے ہی وہی پہنچاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنا شروع کرتے، ریپیٹ کرنے لگتے، یہاں تک کہ کچھ دنوں بعد خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی کر کر کے آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں، حرکت نہ دیں، ان علینا جمعہ وقرآن، ہم آپ کے سینے میں اس کلام کو جمع کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری، آپ بھولیں گے نہیں۔ سنقرئک، دوسرے مقام میں کیا ارشاد فرمایا سنقرئک فلا تنسى، اے رسول ہم ایسا آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے فلا تنسى، آپ کبھی بھولیں گے نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یاد کروانا ہماری ذمہ داری، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو دوسری چیز یہ کہ جیسے لیا جا رہا ہے ویسے امت تک پہنچایا جائے، تبلیغ کا بوجھ۔ اور تیسری ذمہ داری یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ ایک آسان کام نہیں ہے، یہ روز زمین پر ایک زلزلہ آنے والا ہے، ایک ہلچل ہونے والی ہے، جھوٹے خداؤں کو چیلنج کیا جانے والا ہے، اور جو طاغوتی نظام، غلط سلط شیطانی نظام، جو ابلیسی نظام پھیلا ہوا ہے اس کے خلاف ایک جدوجہد ہے، کتنی مخالفتیں ہوں گی، کیسی لڑائیاں ہوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا ذہنی بوجھ، آپ چاہے تو کہہ لے ایسا ٹینشن، ذہنی بوجھ کہ پھر جب یہ دعوت کا کام اور اسلام کی تکمیل اور اللہ کا دین پہنچانے کا کام پورا ہوا تو خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اے رسول ہم نے آپ کی مدد کی اور اس بوجھ کو اٹھانے میں، اس کو برداشت کرنے میں ہم نے آپ کی ایسی مدد کی جس بوجھ کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، الذی انقض ظہرک، آپ کی پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی، اس میں ہم نے آپ کی مدد کی اور آپ کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ بوجھ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک ثقیل، گراں، ایک بھاری بوجھ والی بات آپ پر عنقریب نازل ہونے والی ہے، یہ اللہ کا کلام قرآن مجید اور یہ وحی الہی، یہ اس کی ذمہ داری آپ کو دی جانے والی ہے، لہذا آپ اس کے لیے اب تیاری شروع کر دیجئے۔ اور اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، قیام اللیل، ناشئۃ اللیل، نشاء کے معنی ہوتے ہیں کھڑے ہو جانا، نشاء کے معنی ہوتے ہیں تر و تازہ ہو جانا۔ ہم لوگ اردو میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نشأۃ ثانیہ، اسی لفظ سے وہ لفظ آیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تجدید، دوبارہ کھڑے ہو جانا۔ تو ناشئۃ اللیل کے معنی ہوئے رات میں کھڑے ہو جانا، جس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں قیام اللیل سے۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات میں کھڑے ہونا، تر و تازہ ہو کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جانا، یا اشد وطئا، یہ دل جمعی کے لیے، ثابت قدمی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اشد وطئا، اس سے پیر شدید ہوتے ہیں، جم جاتے ہیں۔ وطأ کے معنی ہوتے ہیں روندنا، چلنا، آگے بڑھنا، قدم رکھنا، اور اشد تو آپ جانتے ہیں شدید سے۔ تو فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک یہ رات کا کھڑا ہونا یہ آپ کے پیر جمانے کے لیے بہت ضروری ہے، اس سے آپ کے پیر جم جائیں گے، کوئی آپ کو اکھاڑ نہیں سکے گا، کیونکہ جب آپ کا تعلق راز اللہ تعالیٰ سے ہوگا
آپ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہوں گے اور رات میں آپ اللہ تعالیٰ سے لیں گے اور اس کے دربار میں عرض کریں گے، عرض و معروض ہوگا، تو پھر اس کے بعد یہ کہ دن میں آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ وہ قیام اللیل ہے، رات کی بیداری ہے، یہ شب کی بیداری ہے جو انسان کو بہت طاقتور بناتی ہے، اخلاق کی اعتبار سے انسان کو بہت ہی ثابت قدم بناتی ہے، اپنے موقف پہ وہ جم جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق راست اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تاکید وارد ہوئی اور رسول کی جانب سے تعمیل ہوتی چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل شروع کیا نصف شب کا، اور اس کے بعد سے پھر تہجد کا اہتمام اور طویل ترین نماز تہجد کی، اتنی لمبی نمازیں، اتنی لمبی نمازیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے، ورم آ جاتا۔ اب سوچئے ورم آنا، یہ ہم لوگ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، کبھی زندگی میں ایک بار بھی ورم نہیں آیا، کیوں؟ ہماری نماز 5 منٹ 6 منٹ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک رکعت آدھے گھنٹے کی، 40 منٹ کی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرماتے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے قیام اللیل۔ اب اس زمانے میں گھڑی نہیں تھی کہ کاؤنٹنگ ہوتی، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستاروں سے اور چاند کی رفتار سے اندازہ لگاتے، بیدار ہوتے، اور اس کے بعد آسمان پر ایک نگاہ ڈالتے اور تلاوت فرماتے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سورہ آل عمران کی آخری آیتیں یہ تلاوت کرتے ہوئے وضو فرماتے، وضو فرمانے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد شروع ہو جاتی، اور اس کے بعد سے یہ طویل رکعتیں، طویل رکوع، طویل سجدے۔ آپ سوچیں کہ اتنا لمبا کیسے ہو جاتا تھا؟ اتنا لمبا اس لیے ہوتا تھا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی تلاوت کرتے کہ سکون سے، ٹھہر ٹھہر کر۔ ترتیل کے معنی ہوتے ہیں رک رک کر، سمجھ سمجھ کر، اور قرآن مجید کے احکام اور جو معانی ہیں وہ معانی کا اظہار کرتے ہوئے، یعنی اگر ایسی آیتیں آئی ہیں جس میں عذاب کا تذکرہ ہے تو پھر بندہ لرزہ برندام ہو جائے، لہجے میں محسوس ہو، گھبراہٹ ہو۔ ایسی آیتیں ہیں جو آیات رحمت ہے، رحمت کا تذکرہ ہے، تو لہجے میں ایک امید کی سی کیفیت ہو، ایسی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تو صحابہ کہتے کہ ایسی تلاوت کہ جنت کا تذکرہ آتا تو ہم یہ محسوس کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو ایک قدم آگے اللہ کے رسول بڑھے اور جنت کا پھل توڑ کر لیا۔ ایسی ایک حلاوت اور ایک یعنی منظر کے موجود ہونے کی سی کیفیت۔ اور یہی نہیں بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب کی، جہنم کی آیتیں پڑھتے تو وہ لرزہ طاری ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں وہ خشیت طاری ہوتی، وہ گڑ گڑاہٹ ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب لہجے میں، جیسے 1 فٹ کی دوری پر آپ جہنم دیکھ رہے ہوں، آگے قدم رکھیں تو جیسے جہنم ہو، یہ کیفیت کے ساتھ تلاوت کرتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے اور اس میں ایک آیت تلاوت کر رہے تھے، اور یہ وہ تلاوت ہے سورۃ المائدہ کی آیت کہ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ تو میں آگے بڑھ گیا، کسی کام سے چلا گیا، آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے بعد واپس آیا، یہی تلاوت ہے، رو رہے ہیں، گڑ گڑاہٹ ہے، اور بار بار یہ آیت پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی کیفیت ہوتی کہ ترتیل بہت سکون کے ساتھ۔ صحابہ بتاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے، رک رک کر، آرام سے، سمجھ سمجھ کر، ایک ایک آیت تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، معانی اس کے قلب پر نازل ہوتے چلے جائیں، اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ ترتیل یاد رکھیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ سکون کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، سمجھ سمجھ کر پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔
تیزی کے ساتھ پڑھتے چلے جانا اور بغیر سمجھے پڑھتے چلے جانا لازمی بات ہے، ثواب کی نیت ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور عنایت فرمائے گا، لیکن دوسرا حق بھی تو ادا کریں ہم اس کی ترتیل کا۔ اور دوسرا حق جب ہم ادا کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اسے بندوں سے یہ کہے گا کہ اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، پیارے انداز میں ویسے پڑھو جیسے کہ تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ اور پھر بندہ پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، ایک صاحب کو 100 آیتیں حفظ ہوں گی تو 100 آیتیں پڑھے گا تو اس کے 100 درجے بلند ہو جائیں گے۔ ایک صاحب کو 1000 آیتیں یاد ہوں گی، 1000 آیتیں پڑھے گا میدان حشر میں 1000 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اور ایک صاحب کو پورا قرآن مجید یاد ہوگا، پورا قرآن مجید پڑھیں گے تو 6000 سے کچھ زائد جو آیتیں ہیں، جو عام طور پہ کہتے ہیں 6666، یہ غلط بات ہے، یہ فگر غلط ہے، اتنی آیتیں نہیں، اس سے کچھ کم ہے، 6200 کچھ آیتیں ہیں، لہذا جتنی وہ آیتیں پڑھے گا اتنا درجہ ملتا چلا جائے گا، وہ مقام اس کو حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض نیک بندوں کے مقامات ایسے ہوں گے تم ان کو ایسے دیکھو گے جیسے دنیا میں ستاروں کو دیکھتے ہو، وہ اوپر چمک رہے ہوں گے۔ وہ یہ ہے وہ ترتیل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی حیات طیبہ میں پابند تھے، صحابہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی تعلیم دی، بہت ٹھہر ٹھہر کے، سوچ سوچ کے۔ کہ عالم یہ ہوتا تھا کہ ایک سما بن جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز تہجد پڑھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے شریف سے تشریف لے آئے اور پیچھے بیٹھ گئے اور سننے لگے۔ لائٹوں کا زمانہ نہیں تھا نا، اندھیرا ہے، ایک صاحب ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، اور پیچھے کون بیٹھے ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی پیاری تلاوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر بھی آگے، حضرت عمر بھی آگے، اور اس کے بعد یہ تینوں تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، تو پہچان لیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ صحابہ کھڑے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے رکوع کیا، سجدے کیے، سلام پھیر کر دعا کے لیے ایسا ہاتھ اٹھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مولا یہ بندہ آج جو تجھ سے مانگے وہ اس کو دے دے تو۔ یہ کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ دونوں کو تشویش کی ہے کون صاحب، لہذا فجر ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ ذرا روشنی ہوئی تو دیکھا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیا، کہا کہ تم نے دعا میں کیا کہا بتاؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کہا نہیں تم کو بتانا ہوگا تم نے دعا میں کیا کہا، آج بتاؤ تم کو بتانا ہوگا۔ انہوں نے کہا نجی معاملہ ہے، میں کچھ مانگا اللہ تعالیٰ سے؟ کہا نہیں، معاملہ یہ ہوا کہ تم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ مولا آج یہ بندہ تجھ سے جو مانگے اس کی فرمائش تو پوری کر دے، تو وہ رو پڑے۔ رونے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے دعا میں کہا مولا دنیا میں تو نے صحبت رسول عطا کی، مجھے آخرت میں بھی صحبت رسول عطا کر۔ تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر نے کہا تمہارے لیے تو خوشخبری ہے، تمہاری دعا پوری ہوگی، مل گئی تم کو یہ نعمت۔ یہ وہ تلاوت قرآن، اس کا حسن، اس کا انداز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر سن رہے ہیں۔ آپ سوچئے اتنا اچھا صحابہ پڑھتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن صحابہ ہیں، بہترین تلاوت کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قرآن مجید سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو، زید سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، ابو موسیٰ اشعری سے سیکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آئیڈیل ہیں، جو معیاری تلاوت کرتے ہیں۔ لہذا خلاصہ کلام کیا ہے کہ اچھے انداز میں تلاوت کرنا، تجوید سیکھنا، محنت کرنا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بڑی بڑی ہم محنت کرتے ہیں، اور ایک ظن کی بنیاد پر، اندیشے اور گمان کی بنیاد پر، جن کی میں نفی نہیں کرتا ہوں کہ یہ ڈپلوما کر لینے سے شاید مجھے آگے فلاں نوکری میں سہولت ہو، یہ کام سیکھ لینے کی وجہ سے شاید مجھے پروموشن مل جائے۔ اور ایک مرتبہ تو ہم چھوٹے تھے، ایک چیف منسٹر کو یہاں پہ سوجی
کہ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین کے لیے تیلگو لازمی، بڑے بڑے لوگ 50 سال 55 سال کے لائن میں لگ گئے تھے تیلگو سیکھنے کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن آخرت کی اتنی بڑی کامیابی کے لیے کہ منزلیں بلند ہوتی چلی جائے وہ اپنی فارغ کرتے، محنت نہیں کرتے. جب صحابہ کے درمیان قرآن مجید پڑھا گیا تو سب چھوٹے چھوٹے تھے، 7ویں 8ویں کے نہیں، کوئی 60 سال کا تھا، کوئی 70 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، لیکن سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوے تلمس طے کیا، سیکھا، پڑھا. انہوں نے، ان میں کوئی حبشی تھا، ان میں کوئی فارسی تھا، ان میں کوئی رومی تھا، ان میں کوئی بدوی تھا، ان میں کوئی قریشی تھا، ہر طرح کے تھے، لیکن سب نے سیکھا، اپنے لب و لہجے کو درست کیا، کلام پاک کو یاد کیا. لہذا اس پر ہم توجہ دیں، قرآن مجید کے حفظ کا جو ذخیرہ ہے اس کو اضافہ کریں، بڑھائیں. ہو سکتا ہے ایک صاحب ایک ہفتے میں ایک آیت یاد کر لیں، دوسرے صاحب ایک مہینے میں ایک آیت یاد کریں، تیسرے صاحب ایک سال میں ایک آیت یاد کریں. یاد تو کریں، اللہ تعالیٰ ہے سینہ کھولنے والا. کوشش ہماری جانب سے ہو کہ ہم صحت کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور کچھ نہ کچھ ہم حفظ کرتے رہے، یاد کرتے رہے، ایک ایک آیت. اور اس کی آسان ترکیب ہے، آپ استاذ کو سنا لیجئے، کریکشن کروا لیجئے، تصحیح کے بعد آپ اس کو رٹنا شروع کر دیجئے، یاد کرنا شروع. اور اپنے نوافل میں اس کو آپ پڑھتے رہیے، نوافل میں پڑھتے رہیے، خود بخود انشاءاللہ یہ جاگزی ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی. لہذا اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اچھے معیاری مسلمان وہ ہیں جن کو 10 سورتیں یاد ہو، سورۃ الفیل سے لے کے والناس تک، یہ اسٹینڈرڈ سمجھے جاتے ہیں. حالانکہ کم سے کم آخری 2 پارے تو ہر مسلمان کو یاد رہنا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں، اتنا تو یاد رہنا چاہیے. اتنا تو ہو کہ ہم تہجد پڑھ سکیں، اتنا تو ہو کہ ہم فجر پڑھ سکیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے نبی ٹھہر کر سکون کے ساتھ قرآن مجید پڑھیے، اور وہی سکون کے ساتھ رک کر آرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے. تو کبھی آپ کی تہجد ہو رہی 4 گھنٹے کی، کبھی تہجد ہو رہی 5 گھنٹے کی، 4.5 گھنٹے کی، اتنی طویل نماز کہ پیر پہ ورم آیا جا رہا ہے. اور یہ اس لیے کہ یہ قیام اللیل دراصل بندے کو ایک عجیب و غریب تقویت عطا کرتا ہے. اس کا لنک جو ہے بندے کا راست اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، اس کے لب و لہجے میں اعتماد آ جاتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہے، اس کی بات میں اثر پیدا ہو جاتا ہے، تاثیر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور یہ پائیدار ہے قیلا، قول کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے بھی یہ پائیدار ہے. آپ جو دعوت دیں گے، آپ جو بات پیش کریں گے اپنی، آپ کی بات میں جو تاثیر آئے گی لفاظی سے نہیں آئے گی، آپ کی بات میں جو تاثیر آئے گی، جو ہم جیسے نومشت قسم کے مقررین سمجھتے ہیں کہ لب و لہجے کے زیر و بم سے، چیخ پکار سے 2-3 جملے چیخ کے بولو، 2-3 جملے دریا آواز میں بولو، اچھلو کرسی توڑو، اس سے تاثیر بکواس ہے. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا منہج نہیں ہے، یہ رسولوں کا منہج نہیں ہے، نبیوں کا، اہل اللہ کا منہج نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خطاب کرتے تو ایسا لگتا جیسے نہر جاری ہے، چیخ پکار شور، اور مسجد کی چھت توڑ رہے ہیں، شعلہ بیانی دھواں نکل رہا ہے، کچھ نہیں. لیکن تاثیر جنازے نکلتے تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ کے بعد. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ کے سلسلے میں پڑھیا کیسا خطاب ہوتا تھا. لہذا فرمایا دیکھو لب و لہجے میں جو تاثیر پیدا ہوتی ہے، گفتگو میں جو تاثیر پیدا ہوتی ہے، دل پذیری جو پیدا ہوتی ہے، وہ دراصل اللہ سے تعلق معلّہ ہوگا تو تاثیر ہوگی. اللہ سے جڑے ہوئے رہو گے، خود بخود تمہارے کلام میں تاثیر ہوگی، لوگ متاثر ہوں گے، سنیں گے، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کا کلام اثر کرے گا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ دعوت پہ انجام دینا ہے، اسلام پیش کرنا ہے، قرآن مجید پیش کرنا ہے. اقوام و قیلا، قول کے اعتبار سے پائیدار، مؤثر ترین دراصل قیام اللیل ہے.
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ قیام اللیل نہ چھوڑو، ترک نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوجوان سے 18-19 سال کے، ایسے نوجوانوں کے لیے آپ سوچئے نصف شب اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر اس عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو بتایا گیا بڑے عبادت گزار، بڑے نیک، کہا عبداللہ قیام اللیل کرتے ہو؟ کہا کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں۔ کہا نہیں، قیام اللیل مت چھوڑو عبداللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ دن ہے اس کے بعد سے پھر میں نے تہجد نہیں چھوڑی، قیام اللیل میں نے نہیں چھوڑا۔ یہ وہ قیام اللیل جس کی اتنی تاکید کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ایک عالم تھے، اسکالر تھے، وہ یہودیوں کے اہل کتاب جو یہودی آباد تھے مدینہ منورہ میں، ان کے ایک اسکالر تھے۔ اور جب چرچا سنا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں، ہجرت ہونے والی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی منتظر تھا، اور میں مدینہ منورہ کے باہر جہاں انصاری صحابہ انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، میں بھی انتظار کر رہا تھا کہ اچانک شور ہوا اور پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہا ایک تو چہرے کا نور دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے رسول و نبی ہیں۔ پھر میں قریب گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت فرما رہے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ آج تک مجھے یاد ہے۔ اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بسلام۔ لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کا رواج دو، فرمایا اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، اور رات کو جب لوگ غفلت کی نیند سو جائے تو تم کھڑے ہو جاؤ مولا کے دربار میں، تو تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں بہت آسانی سے داخل ہو جاؤ گے۔ بس حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ پہلا جملہ تھا اور ایسا میرے دل میں گھر کر گیا، میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اسی وقت اسلام قبول کیا۔ یہ تاثیر کیا ہے؟ یہ تاثیر وہی قیام اللیل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیام اللیل۔ اور پھر جو خلاصہ ہے اس خلاصے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے تاکید کی قیام اللیل کے لیے، ارشاد فرمایا کہ رات میں ضرور قیام کرو۔ ایک مرتبہ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو 2 ہی رکعت صحیح اٹھ کے پڑھ لیا کرو، غفلت کی نیند نہ سو، 2 ہی رکعت کم سے کم، اتنا بھی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اجر دے گا۔ اور پھر آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، پاسنگ کلاس بھی ہوتے ہیں نا، کچھ تو میرٹ ہوتے ہیں فرسٹ کلاس، کچھ ہوتے ہیں ذرا درمیانی سیکنڈ کلاس، کچھ پاسنگ کلاس ہوتے ہیں نا، پاس تو ہو جاؤ، نکال لو 10 کم سے کم سرٹیفکیٹ تو رہے گی۔ اب اس کے لیے حکومت تدبیریں نکال رہی ہے، ایک بار بیٹھ تو جاؤ امتحان میں، دے دیں گے ڈگری۔ تو یہ پاسنگ کلاس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کم سے کم درجے کی بات ہے جس کو ہم ہرگز نہ چھوڑیں، ہرگز نہ چھوڑیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، کم سے کم اتنا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیام اللیل کا اجر دے گا۔ اتنا تو کریں، یہ تو آخری درجے کی بات ہے نا۔ اب اس سے بھی کم کہ جنت میں داخل ہونے کی امید کیوں رکھیں ہم؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے اتنا تو کرے کہ عشاء کی جماعت فجر کی جماعت نہ چھوڑے، کوئی جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ لیکن چونکہ قیام اللیل کا اجر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی ہمارے لیے آسانیاں فراہم کی گئی، آپ سوچئے کتنے جنت کے راستے کو ہموار کیا گیا، کس طرح بندہ بس اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے کہ دینے والا دینے پر مائل ہے۔ لیکن فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میں جنت کی نعمتیں بتلاتا ہوں اور جہنم کی ہولناکی بتلاتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جنت اور اس کی اعلیٰ نعمتیں اور اس کی خواہش رکھنے والا سوتا رہتا ہے، اور کہا جہنم اور اس کی خطرناک ہولناک سزائیں اور اس سے بچنے والا سوتا رہتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سو سکتا ہے غفلت کی نیند۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ رات کے آخری پہر اٹھیں، تہجد ادا کریں،
استغفار کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شب اخیر اللہ تعالیٰ کی رحمت بس اس دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتی ہے, اور ایک پکارنے والے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے پکارو, اور وہ ندا لگاتا, آواز لگاتا ہے, هل من مستغفرین, ہے کوئی اپنے گناہوں پر نادم ہونے والا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنا چاہ رہا ہے, هل من سائل فیعطیہ, ہے کوئی مانگنے والا, ہاتھ پھیلانے والا, اللہ تعالیٰ دینے پر آمادہ ہے, هل من مسترزق فیرزقہ اللہ, ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے پر آمادہ ہے. یہ آواز لگائی جاتی ہے رات کے آخری پہر, لہذا وہ آخری پہر وقت سحر جس کو کہتے ہیں, اس وقت بیدار ہونے کی عادت ڈالیں, اور کچھ نہ کچھ معاملات ہو, دعائیں ہو, قیام اللیل کا اہتمام ہو, کیونکہ یہ وہ قیام اللیل ہے انا ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئن, کہ رات کا کھڑا ہونا یہ دراصل پیر کو بھی جما دیتا ہے, ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے, وَأَقْوَمُ قِيلَ, بات میں بھی تاثیر پیدا کرتا ہے, بات کو پائیدار کر دیتا ہے. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا, اور اے رسول آپ کے لیے تو دن میں بھی بڑی بھاری مصروفیات ہے. سبحن تسبیح سے مراد لے لیجئے, سبحن کے معنی سباحہ ایک لفظ, اس کے معنی یہ بھی بیان کی گئے تیرنا, پار کرنا, عبور کرنا دریا کو, پانی کو, یہ مفہوم بھی لیا گیا. کوئی بھی آپ مفہوم لیں معنی یہی ہے, کوئی بھی آپ ترجمہ کریں مفہوم یہی ہے, ان لک فی النہار سبحا طویلا, آپ کو دن میں بھی بڑی مصروفیت, ذکر کرنا ہے اللہ کا, دعوت دینی ہے, تلاوت کرنی ہے, جدوجہد کرنی ہے, دین کے غلبے کے لیے محنت کرنی ہے, اور اس کے لیے آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَوَکَّلْ إِلَیْہِ تَوَکِّیلًا, کہ اپنے رب کا خوب ذکر کریں اور یکسو ہو کر اس کو پکارے, وَتَوَکَّلْ إِلَیْہِ تَوَکِّیلًا. تبتل کے معنی ہوتے ہیں پوری دنیا سے کٹ کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا, اللہ تعالیٰ کے لیے ہو رہنا. دنیا بھر کی مصروفیات ہم کو ہوتی ہے, 24 گھنٹے ہم مشغول رہتے ہیں, کچھ گھڑیاں ہماری ایسی ہونی چاہیے جہاں بس میں اور میرا مولا, میں اللہ کو پکاروں, تنہائی, خاموشی, اور وہ سب سے اچھا وقت وہ رات کا آخری پہر ہی ہے کہ دنیا پوری غافل ہو کر سوتی رہتی ہے, ایک خاموشی کی چادر ہوتی ہے جو دنیا پر تان دی جاتی ہے, اس موقع پہ بیدار ہو کر کچھ عبادت کا اہتمام, کچھ نمازوں تلاوت کا اہتمام, اس کے بعد پھر آپ مولا کے آگے ہاتھ پھیلائیے, کچھ مانگیے, اس کے دربار میں عرض معروض کیجئے, اس کے دربار میں کچھ عرض کیجئے, وہ سنے گا, مناجاتیں ہوں گی, دل کھلے گا, ذہن کھلے گا, اور اللہ تعالیٰ پھر کوئی بڑا کام لے گا. وَتَوَکَّلْ إِلَیْہِ تَوَکِّیلًا, یکسو ہو کر اپنے مولا کو پکاریے. کون مولا ہے؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. مشرق و مغرب کا مالک نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود, اسی کو آپ اپنا وکیل بنائیں, مددگار بنائیں, چارہ ساز بنائیں, وہی آپ کا کام بنانے والا اور وہی آپ کا حمایتی ہوگا. وکیل کے معنی ہوتے ہیں جس پہ توکل کر لینا, بھروسہ کر لینا, ایسا بھروسہ کر لینا کہ آدمی اپنے کاموں کے سلسلے میں مطمئن ہو جائے کہ میں نے ان پہ بھروسہ کر لیا, ان کو میں نے ذمہ داری دے دی, یہ میرا کام بنا کر رہیں گے. ایسی ذات کو وکیل کہتے ہیں. اب یہ عربی کا اتنا پیارا لفظ اردو میں آ کے بہت بگڑ گیا, جو فیس لے لے کے آپ کو کورٹ میں دھوکہ دے وہ وکیل ہو گیا. لیکن عربی میں وکیل کے معنی ہوتے ہیں جس پہ مکمل بھروسہ کریں, کامل یقین, کانفیڈنس, پوری ذمہ داری آپ دے کر میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا, میرا وکیل, میرا کام بنانے والا تو مولا ہے, اللہ تعالیٰ ہے. لہذا فرمایا کہ جو مشرق و مغرب کا مالک ہے, جس کے سوا کوئی معبود نہیں, فاتخذہ وکیلا, اس کو آپ اپنا کارساز بنائیے. واصبر علی ما یقولون, یہ بہت ساری باتیں کہیں گے, آنے والا ہے وقت جبکہ یہ نعوذ باللہ کو مجنون کہیں گے, شاعر کہیں گے, ساحر کہیں گے, بک کریں گے, لیکن آپ کو صبر کرنا ہے. وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اور ان کی باتوں کو پیارے انداز میں نظر انداز کرنا ہے. الجھنا نہیں ہے, جواب نہیں دینا ہے, ثابت نہیں کرنا ہے کہ میں جادوگر نہیں ہوں, میں نبی ہوں, ثابت نہیں کرنا ہوں میں شاعر نہیں ہوں. آپ اپنا کام کرتے رہیے, یہ بک کرتے رہیں گے, آپ نظر انداز کیجئے. یہ ہے نبوی مزاج. یاد رکھیے کہ
غلط باتوں کے جواب دینے میں الجھنا ہی نہیں، چھوڑ دو، وہ بک کرتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم آگے بڑھتے رہیں گے، ہم لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے۔ یہ جو الجھنے کا مزاج ہوتا ہے نا، یہ الجھنے کے مزاج کی وجہ سے لوگ زیادہ حد سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے کام سے ہٹ جاتے ہیں۔ مخالفین جملے کسنا شروع کر دیے، بس ان کے جوابات، ان کی تصحیح، ان کی اصلاح میں لگ گئے، آپ اپنا مقصد بھول گئے، اپنا مشن بھول گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، بھلے انداز میں، جمیلا، بھلے انداز میں آپ ترک کیجئے، قطع نظر کر دیجئے، نظر انداز کیجئے، اوائڈ کیجئے ان کو، اور چھوڑ دیجئے جھٹلانے والوں کو، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جھٹلانے والوں کو آپ چھوڑ دیجئے، ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اولی نعمتی، یہ بھی ارشاد فرمایا جو تنعم والے ہوں گے، اولی نعمت، نعمتی نہیں ہے، دیکھیے نعمت اللہ کی رحمت ہے، نعمت کے معنی تنعم، خوشحالی کی زندگی بسر کرنے والے، جن کو اپنے 10 بیٹوں پہ فخر تھا، جن کو اپنے تجارتی قافلوں پہ فخر تھا، جن کو قریش میں رئیس ہونے کا فخر تھا، فرمایا کہ ذرنی والمکذبین اولی نعمتی، یہ تنعم والے فراغی کی جو زندگی بسر کر رہے ہیں، چونکہ عیش کوشی سے ان کو ہاتھ دھونا پڑے گا، اسی لیے یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا، آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے، اللہ تعالیٰ جو کرنا ہے کر لے گا، آپ اپنا کام کرتے رہیے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کرنے کی تیاری کر لیجئے، اور جو مخالفین ہوں گے، جھٹلائیں گے اور رسول کی مخالفت میں محاذ کریں گے، ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس عبرت والی سزائیں بھی ہے، جہنم، جہنم کی آگ بھی ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور وہ کھانا ہے جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا۔ غصہ عربی میں کہتے ہیں، اردو والا غصہ نہیں، اردو میں تو غصہ جو ہے غضب کو کہتے ہیں، اینگری ہونا، غصے میں آنا، لیکن عربی میں غصہ کے معنی ہوتے ہیں وہ کھانا جو حلق میں پھنس جائے، وہ زقوم جو ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، وہ طعام ذا غصۃ جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا، نہ نگلے چین نہ اگلے چین، اور مارے پیاس کے وہ سر پٹکیں گے، تڑپیں گے، لیکن کھانا ہے جو ان کو غذا دی جائے گی، جو ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، وہ حلق سے اترے گا نہیں، وعذابًا علیما، اور سخت ترین عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، یہ وقت ہوگا جبکہ زمین بھی کانپ رہی ہوگی اور پہاڑ بھی کانپ رہے ہوں گے، اور ایسے کانپ رہے ہوں گے، وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا، کہ پہاڑ ریت کا تولہ بن جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، پاؤڈر ہو جائیں گے، ریت کا تولہ۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ پھر یہ ریزہ ریزہ ہو کے ٹوٹ پڑیں گے، ہوا منصورہ، ارشاد فرمایا وہ نہیں رہیں گے، نہ ہمالیہ رہے گا، نہ احد رہے گا، کوئی پہاڑ نہیں رہ جائے گا، سب کے سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اس وقت کا انتظار کریں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم اے انسانوں تمہارے جانب اپنے رسول کو ایسے ہی بھیج رہے ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیسے فرعون کو للکارا، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے کے فرعون کو للکارنا ہے۔ فرمایا اس رسول کی صفت یہ ہے، شاہدن علیکم، تمہارے اعمال کی گواہی دینے والا یہ رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی سچائی کی گواہی دیں گے، اور اس امت کی صفت ہے کہ امت نبیوں اور رسولوں کی سچائی کی گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کے نبیوں اور رسولوں سے یہ سوال ہوگا کہ کیا آپ نے اپنی امتوں تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا دیا تھا؟ تو اس وقت لازمی بات ہے، اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں، کوئی چیز اللہ کے علم سے مخفی نہیں، لیکن جو میدان حشر میں مجمع ہوگا، مخالفین جو ہوں گے، جنہوں نے زندگی پر نبی اور رسولوں کی مخالفت کی ہوگی، ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، اور معیدین جنہوں نے تائید کی ہوگی، ان کے اعزاز کے لیے اللہ تعالیٰ یہ عدالت کبریٰ برپا فرمائے گا، اور اس عدالت کبریٰ میں اس امت کو گواہی کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، گواہی دینے کے لیے یہ امت آئے گی، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیا آپ نے دین کو پہنچا دیا تھا، تو اللہ کے انبیاء اور رسول کہیں گے کہ مولا آپ کے حکم کو پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کوئی گواہ ہے؟
تو یہ امت گواہی دے گی اور کہے گی ہاں اے اللہ ان لوگوں نے، ان رسولوں اور نبیوں نے دعوت حق کو اپنی اپنی قوموں تک، اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم کو کیسے پتا، تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ امت کہے گی ہم اس لیے گواہی دے رہے ہیں، ہمارے رسول نے ہم سے کہا تھا، قرآن مجید نے ہم سے کہا تھا کہ نبیوں نے ڈیوٹی پوری کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمائے گا، سب سے بڑی گواہی ہوگی، شہادت کبریٰ۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کہ کیا یہ امت سچ کہہ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ہاں، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تم سارے لوگوں کے لیے گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب مخالفین کو پکڑو، ڈالو ان کی گردنوں میں توق، پہناؤ ان کو زنجیریں اور کھینچو ان کو جہنم کی جانب۔ لہذا یہ وہ گواہی ہوگی جو حجت پوری کرنے کے لیے مخالفین کی یہ نہ کہیں کہ ہاں بس فیصلہ ہو گیا، ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا، حجت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ گواہی کو برپا کرے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا، اور ہم اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کی ذمہ داری کو ایسے محسوس کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کلام اللہ سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ شاگرد جیسے سناتا ہے، سبق سنا رہے ہیں، کلام اللہ سنا رہے ہیں، اور آنکھ بند ہے، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ٹوکا، پیچھے سے ہاتھ لگایا، تو آپ نے آنکھیں کھولی تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت پڑھی تھی کہ وَجِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سارے انسانوں پر اے رسول آپ کو ہم گواہ بنا کر کھڑا کر دیں گے۔ رو رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوچئے یہ شہادت کا منصب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ ہم ساری انسانیت کے لیے گواہ بن کر میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، نبیوں اور رسولوں کی سچائی اور صداقت پہ گواہی دینی ہے۔ تو پھر گواہ کتنا سچا ہونا چاہیے، گواہ کتنا اچھا ہونا چاہیے۔ فاسق و فاجر کی گواہی اسلامی عدالتوں میں قبول نہیں ہوتی ہے، انڈین کورٹس تھوڑی ہیں جو چاہے وہ چلا جائے، جو چاہے وہ گواہی دے دے۔ یہ اللہ کی عدالت کبریٰ ہے، اور اسلامی دنیاوی عدالتوں میں فاسق و فاجر کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ تو میدان حشر میں فسق و فجور کا بوجھ لے کر کیا ہم گواہی کا منصب ادا کر سکیں گے؟ امت کی شہادت ہے، اس کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے، اس کے لیے ہم کو وہ اعمال اپنے اندر بیدار کرنا ہے، پیدا کرنا ہے کہ یہ اعلیٰ منصب کو ہم ادا کر سکیں۔ فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، نتیجہ کیا ہوا؟ فاخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے سخت اس کی گرفت کی، اس کو ہم نے ایسے تھاما، ایسے پکڑا، ایسے سزا سے دوچار کیا کہ غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا، اس کی نیا ڈوب گئی، قصہ ختم ہو گیا۔ لہذا تم کیا سمجھ رہے ہو رسول کی مخالفت کر کے جیو گے؟ نہیں جی سکو گے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرو گے تو کیسے بچو گے اس دن، جو دن اتنا سنگین ہوگا، اتنا سنگین ہوگا۔ وہ دن آخرت کا دن ہوگا، وہ دن حشر کا دن ہوگا، گزر چکا ہے۔ وہ دن اتنا دراز ہوگا، اتنا طویل ہوگا کہ آج کی دنیا میں جو ہم 50,000 سال سمجھتے ہیں وہ ایک دن ہوگا۔ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو سورج کو بنائے گا، اور سورج کو اللہ تعالیٰ اس دن جو نمودار فرمائے گا، طلوع کر دے گا، تو ہمارے سروں پر طلوع کر دے گا، سوا نیزے پر۔ وہ دن ایسا ہوگا، نفسا نفسی کا دن ہوگا، رشتہ داریاں لوگ بھول جائیں گے، محبتیں بھول جائیں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن مال و دولت وہ گندے کیڑوں کی طرح انسان کو نظر آئیں گے، سڑن کی طرح نظر آئیں گے۔ اس دن اعمال ساتھ دیں گے۔ تو فرمایا اس دن کیا ہوگا؟ اگر تم انکار کی روش پر چلو گے، مخالفت کی روش پر چلو گے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا
یجعل الولدان شیبا، اس دن جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، مارے گھبراہٹ کے نوجوانوں کے بال سفید ہو جائیں گے. بوجھ پڑتا ہے، ٹینشن بڑھتا ہے، اور ٹینشن علالتوں اور بوجھ کی وجہ سے انسان کے بال جلد سفید ہونے لگتے ہیں. فرمایا وہ دن ایسا ہوگا، بچے بچے بوڑھے بوڑھے نظر آئیں گے، بال سفید ہو رہے ہوں گے مارے گھبراہٹ کے. وہ دن ایسا ہوگا جس دن کا عالم یہ ہوگا کہ نام اعمال کو جو سیدھے ہاتھ سے لے گا اور سامنے سے نام اعمال چلائے گا تو ان کے چہرے مطمئن ہو جائیں گے کہ ان کے چہرے سفید چاند کی طرح، اور روایتوں میں آتا ہے جیسے سفید صاف ستھرے پانی کا برف ہوتی، اس برف کی طرح پیارے پیارے نورانی چہرے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جن کا نام اعمال بائیں جانب سے لگے گا، پیچھے سے آئے گا، جس میں گناہوں کا بوجھ ہوگا. ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے چہرے اتنے سیاہ ہو جائیں گے، ایسے کالے جیسے رات کی کالی اور تاریکی ان کے چہروں پر لیپ دی گئی ہوگی. وہ دن فوراً ہی مجرم سمجھ جائے گا آج میں بچنے والا نہیں، اور وہ اگر کم عمر بھی ہوگا تو اس کے بال سفید ہو جائیں گے. سنگینی اور اس دن کے بوجھ کا اشارہ فرمایا کہ یومن یجعل الولدان شیبا، یہ وہ دن ہوگا جس دن بچے بھی بوڑھے ہوتے چلے جائیں گے. السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ پڑے گا، آسمان پھٹ پڑے گا. یہ کائنات کو، یونیورس کا جو نظام ہے، یہ گیلیکسی ہے، یہ سارا اسپیس، یہ سب میں توڑ پھوڑ ہو چکا ہوگا، ختم ہو چکے ہوں گے. السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. یاد رکھو، آخرت کا وعدہ، قیامت برپا ہونے کا وعدہ، میدان حشر برپا ہونے کا وعدہ. ان ہذہ تذکرہ، یہ نصیحت کا سامان تم کو سمجھایا جا رہا ہے اور تم کو نصیحت کی جا رہی، نوٹس دی جا رہی. تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے سدھر جائے، اب تمہارا اختیار. اتنا سمجھانے کے بعد، ساری وضاحتیں تمہارے پاس، تمہارے سامنے رکھ دینے کے بعد، اب اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے تو وہ نادان ہے، جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اثر پروف ہے، وہ بے حس قسم کا ہے. ساری حقیقتیں بیان کر دی گئی لیکن پھر بھی وہ تبدیلی نہیں لاتا. تو فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے وہ اللہ کی طرف راستہ اپنا لے. خود بخود یہ مفہوم نکلا کہ جو چاہے اللہ کے راستے سے دور ہو کر زندگی بسر کر تباہ ہو جائے. تمہارے لیے سمجھانے کی ذمہ داری نبی اور رسول کی، عمل کی ذمہ داری تمہاری اپنی. لہذا اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محاذ پر کھڑے ہو گئے اور راتوں میں تہجد، دن میں دعوت. اتنی طویل تہجد کی نماز، اتنی طویل تہجد کی نماز، پیر پہ ورم آتا، جلد پھٹنے لگتی. اور اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے، وہ جد و جہد کی کہ خود اللہ تعالیٰ کو پیار آیا اور کہا کہ اے نبی رسول اتنا نہیں. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، آپ کچھ کم کر لیجئے، کچھ آرام بھی کر لیجئے. اس قدر اللہ کی راہ میں سرفروشی اور ایسی اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ وہ آیت آنے والی ہے، آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.